بعض بلکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں مگر برسا برس ہو گئے قبول نہیں ہوتی، آخر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حدیث نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ حرام غذا اور حرام لباس اختیار کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ آج بہت سے مسلمان بلکہ نمازی، حاجی اور بڑی بڑی دینی خدمات میں لگے ہوئے لوگ حرام سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، پھر کیوں کر دعا قبول ہوگی؟ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستہ میں ایک شخص نے نہایت اصرار سے اس سے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس کی درخواست پر اس کے ساتھ کھانا کھا لیا، پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستہ سے بھٹک گئے اور باوجود کوشش کے ان کو راستہ کا علم نہ ہو سکا۔ بار بار اللہ سے دعا کی مگر دعا قبول نہ ہوئی۔ بڑے پریشان ہوئے۔ جنگل کا بیابان راستہ، رات کا تاریک ماحول، وحشت ناک سناٹا، مگر راہیں بند ہیں۔ آخر کار ایک اور بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ تم نے جو کھانا فلاں آدمی کے ساتھ کھایا تھا وہ حرام تھا، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے اس کی تلافی و استغفار کے ذریعے کرو تو پھر راستہ کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت کا ایک غلام تھا، وہ ایک دن کچھ کھانا لایا۔ حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ کھا لیا، پھر آپ کو معلوم ہوا کہ یہ کھانا حرام ہے، کیونکہ غلام نے بتایا کہ وہ جاہلیت میں لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا تھا، یہ کھانا اسی کے عوض میں ملا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھ پر تف ہے، تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ پھر آپ نے منہ میں ہاتھ ڈال کر کہہ کرنا چاہا مگر کہہ نہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ پانی پینے سے کہہ ہوگی۔ آپ نے پانی منگوایا اور آپ پانی پیتے جاتے اور کہہ کرتے جاتے، یہاں تک کہ پورا کھانا نکل آیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس ایک لقمہ کے لیے آپ نے اتنی مشکل اٹھائی۔ فرمایا کہ اگر اس کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو بھی میں ضرور اس کو نکالتا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو جسم حرام سے پلا ہو وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے۔